اور جب اللہ کہتا نا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا، صرف ہمیں دیا، اے ایمان والو۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، اے ایمان والو۔ یہ قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد اس کی مثال ایسے کہ میں کہوں وسیم بھائی ذرا ادھر آنا، آپ سے تھوڑی بات کرنی، میں ان کو لے کر ادھر کھڑے ہو کے بات شروع کروں، اب سارا مجمع سمجھے گا کوئی خاص بات ہے۔ تو میرا اللہ قرآن میں 89 دفعہ کہتا ہے ایمان والو تم سے تھوڑی خاص بات کرنی ہے، ذرا کان کھول لو، آنکھیں ذرا اچھی طرح اینک لگا لو اور دیکھو میں تم سے کیا چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، بس وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ فإن سلمت لی فیما ارید، تو ایک کام کر، جو میں چاہتا ہوں یہاں وہ تو کر دے، کر دے، اپنے نفع نقصان نہ دیکھ، اپنے لاجکس نہ دیکھ، تیرا علم ہی کیا ہے؟ 60-70 سال میں کیا علم کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تو ایسا کر جو کہتا ہوں نا کر دے، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، تیرا ہر چاہا پورا کر دوں، ہر چاہا پورا کر دوں۔ ہمارا ٹارگٹ پیسہ بن گیا ہے، پیسہ، پیسہ کیسے کمایا جائے اور پیسہ کیسے بنایا جائے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، نوکری میں، گھر میں اللہ کو کیسے راضی کروں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے نبی کا فرمان ہے من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسئلہ۔ کوئی تہجد عبادت کی بات نہیں ہو رہی، جو جا رہا ہے بازار رزق حلال کمانے، حلال کی شرط لگائی، حلال کی شرط لگائی، جو بازار جا رہا ہے رزق حلال کمانے، اپنے بچوں پہ خرچ کروں، سوال نہ کروں اور غریبوں پہ خرچ کروں، تو یہ کمانے والا قیامت کے دن جب آئے گا وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، یہ اللہ کے سامنے جب آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ تو ہمارے ایک ٹرم چلتی ہے دیندار دنیا دار، اس نے بڑی گمراہی پھیلائی ہے۔ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، یہ کہہ کر سود بھی حلال، شراب بھی حلال، زنا بھی حلال، وہ جی واللہ بڑا غفور رحیم ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ وہ ہر پابندی سے آزاد ہو گئے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ اس میں اللہ ناراض ہو رہا، جی دنیا دار، جی دنیا دار۔ تو جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، چاہے دین والا ہو، چاہے تھوڑے دین والا ہو، چاہے زیادہ دین والا ہو، وہ بھی دنیا دار ہے۔ یہ کیا بکواس ہے، دیندار دنیا دار۔ اور جو دیندار کا ٹائٹل بنا تو ان میں تکبر آ گیا، ان میں تکبر آ گیا اور حقارت آ گئی۔ ہمایوں قریشی بیچارے بہت بڑے اداکار تھے، میں ان سے ملا تو وہ فوراً 3 دن کے لیے تیار ہو گئے۔ میں ان کے پیچھے گیا اگلے دن، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا مولانا آپ جانتے ہیں میں نے 3 دن کیوں دیے؟ تو میں سمجھا کہیں گے کہ آپ نے جو فلاں بات کی نا وہ میرے ٹھک گئی، تو میں نے 3 دن دے دیا۔ میں نے کہا جی نہیں، کہنے لگا آپ نے مجھے عزت دی، اس پر 3 دن دیے ہیں۔ دیندار لوگ ہمیں بہت بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہمیں حقیر سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں۔ مولانا ہم گناہ گار مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم گناہ گار مسلمان ہیں۔ آپ نے مجھے عزت دی۔ میرے ہوم ٹاؤن میرے گاؤں کے ساتھ ہے تلمبا، بہت قدیم، وہاں ایک بازار حسن ہے، میں نے وہاں اس میں کافی کام کیا اللہ کے فضل سے۔ تو میں طوائفوں کو جب بیٹی کہتا ہوں وہ رونے لگتی، صرف بیٹی کہنے پر ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب سانتا کدی کسے بیٹی نہیں آکھیا،
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ बेटी। तो जो दीनदार तबका है उनमें नफ़रत पैदा हो गई और उलमा में और अवाम में एक फ़ासला पैदा हो गया। उलमा अपने आप को ख़ास मखलूक समझने लगे, अवाम अपने आप को आज़ाद जानवरों की तरह समझने लगे, जो करो जैसे करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाइयों, हम सारे दुनियादार हैं, हम सारे दीनदार हैं, हमारा वास्ता अल्लाह की ज़ात से है जो इतना मेहर। एक बद्दू आया देहाती, या रसूल अल्लाह मन युहासिब, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह। वो कहने लगा मौजा हो गई हैं मौजा, बखिन बखिन मौजा हो गई हैं मौजा। आपने फरमाया किस बात की मौजें हो गई? का सखी बादशाह पकड़ के भी माफ़ कर देता है, सखी बादशाह पकड़ के भी माफ़ कर देता है। तो जिस रब से वास्ता है वो तो इतना करीम है कि पता नहीं किस बात पर माफ़ कर दे। हमने अपने सिवा सबको दोज़खी बनाया हुआ है, मुसाफा भी नहीं करते, सलाम भी नहीं करते, पास नहीं बैठने देते। दूसरा ये कि भाई कोई आलिम तिजारत नहीं करेगा तो उसका इल्म मरदूद हो जाएगा, उसका इल्म बर्बाद हो जाएगा। आलिम कौन है? जो पढ़े और पढ़ाए, और ज़रूरियात ज़िंदगी हो तो फिर लोगों से चंदे मांगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ टॉप 10 सहाबा में। आपने कहा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, ज़ुबैर जन्नती, साद बिन अबी वक़ास जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती। इनका जब इंतकाल हुआ तो इन्होंने 48,000 दीनार पैसे, जो उस ज़माने का पैसा होता था, 48,000 दीनार उनकी बीवियों को 1/8 मिला। और 1 दीनार 4.5 माशे का होता है, 4.5 माशे को 30,000 रुपए के करीब बनता है। 2-2.5 अरब पाकिस्तानी रुपया 1/8 उनका हिस्सा था जो उनकी बीवियों को दिया गया। और सोने की टाइलों को काटते काटते आरियां टूट गईं और 1,000 घोड़े थे, 1,000 ऊंट थे, 10,000 बकरियां थीं, और वो टॉप 10 सहाबा में है, टॉप 10 सहाबा में। 4 तो हुक्मरान ही थे, खुलफा थे। तो हमारे यहाँ तसव्वुफ के रास्ते से दीन आया जिसमें थोड़ा रहबानियत का टच था। तो कोई दीनदार आदमी, कोई आलिम दुकानदारी करे तो तेरा तो इल्म मरदूद हो गया, तो तेरा यहाँ काम। तो उलमा ने एक खलीज कायम कर ली। अगर उलमा इसकी तरफ बाज़ारों में जाते, दफ्तरों में जाते, हुकूमत में शरीक होते तो आज का रंग और होता। तो मैं कई साल से मदरसे चला रहा हूँ और वही सिलसिला है कि साथियों को मैं सिर्फ फ़ोन कर देता हूँ और मेरा कोई सफ़ीर नहीं, कोई सिस्टम कोई नहीं। जब ये कोविड आया तो, और मैं बहुत अरसे से मांगता था, या अल्लाह ये ज़कात बच्चों को खिलाना जो इल्म पढ़े हैं, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। हमारी 50-60 लाख की गाड़ी होती है तो हम कहते हैं पेट्रोल कहाँ से अच्छा मिलेगा, गंदे पेट्रोल वाले पेट्रोल पंप से हम तेल नहीं डलवाते हैं, और एक छोटी सी गाड़ी के लिए हम अच्छा पेट्रोल तलाश करते हैं। और जिनकी महंगी गाड़ियाँ होती हैं वो एक और नाम है उसका, हाई ऑक्टेन, वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। तालिबुल इल्म, इल्म कुरान, वो कायनात का अफजल तरीन बच्चा है जो इल्म दीन हासिल करने निकला है, उसको हम मैल कुचैल खिला रहे, तो उसके अंदर रूहानियत कहाँ से आई? ज़कात माल की मैल कुचैल है। अगर हमारे उलमा इस पर मजबूती से जमते कि हम ज़कात नहीं लेंगे, हदिये दो, कराची वालों के पास, लाहौर वालों के पास, पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े ताजिर हैं कि वो अपने ज़ाती माल से मदरसों को चला सकते हैं।
اور زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے۔ اور کون جو قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے وہ ہیں، ان میں نہیں تو دور کے رشتہ دار، ان میں نہیں تو پڑوسی۔ اور آج کل جیسے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں اور جن کے پاس علاج کا کوئی سہولت نہیں ہے، ان کو، جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے، ان کو، جو سفید پوش لوگ ہیں لیکن ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو، یہ لوگ زکوٰۃ کا مستحق ہیں۔ تو مجھے کڑن ہوتی تھی کہ یا اللہ، یہ میں اتنی ساری زکوٰۃ یہاں خرچ کرتا ہوں، کوئی مجھے راستہ دکھا کہ میں ان مدرسوں کو اپنے پیسوں سے چلاؤں۔ تو میرے پاس تو ذاتی وسائل اتنے نہیں تھے۔ پچھلے 27 رمضان کو جب وہ کووڈ تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی میں زکوٰۃ نہیں مانگوں گا۔ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے، تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھا۔ تو رات 27ویں کی رات تھی، 1 بجے کے قریب یہ مشورہ ہوا کہ برانڈ بنایا جائے۔ اس کو وجود اللہ نے 1 سال سے پہلے دے دیا۔ میں ڈائنرز والوں کا بڑا شکر گزار ہوں، ان سارے بھائیوں کا، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ، مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے کہ میں چند مدرسے ایسے کھڑے کر دوں جو بغیر زکوٰۃ کے چلیں اور بغیر زکوٰۃ پر وہ اٹھیں، تاکہ ایک نمونہ قائم ہو سکے کہ یوں بھی مدارس چلائے جا سکتے ہیں۔ اور آپ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ صرف زکوٰۃ نہ دیا کریں مدرسوں کو، آپ ان کو اصلی مال کھلائیں، اصلی مال۔ میرے نبی صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے۔ کوئی صدقے کا مال لے کے آتا تو کہتے کھاؤ بھائی، کوئی ہدیہ لے کے آتا تو کھاتے تھے۔ صدقے کی کھجوریں آئیں، امام حسن علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی جن پر آپ جان چھڑکتے تھے، جان۔ آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حسن یہاں سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھی، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور حسین اس کا الٹ تھے علیہ السلام، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس کی مشابہت میں آپ فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، معصوم بچہ ہے، آپ نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور پھینک کے باہر کر دیا۔ نہیں 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 بیٹا، ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، مال کی میل کو شیل ہے، اوپر سے کاروبار بھی صاف ستھرے نہیں ہیں۔ تو اس پر یہ ہم نے ایک قدم اٹھایا جس سے اللہ نے وجود بخشا۔ آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا ہے، کامیاب دیکھنا ہے، تو ایک حدیث پہ عمل کر لیں فرائض کے بعد۔ صرف ایک حدیث بتاتا ہوں، ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ میں آ جاؤں آپ آ جائیں۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں اور میں صرف ایک بتا رہا ہوں۔ فرضوں کی تو کوئی معافی نہیں نا بھائی، نماز کے لیے بھی اب میں حدیثیں سنوں، نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، آنے والا ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ ایک حدیث، ایک، آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری۔ چار بات۔ کوئی آج کل یہ وظیفوں کے چکر چل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ نبی وظیفے بتانے نہیں آتے تھے، عمل بتانے آتے تھے، زندگی سمجھاتے تھے۔ ساری زندگی کا عمل خراب ہو اور بیٹھ کے وظیفے پڑھے الٹے سیدھے، جو میرے نبی نے بتایا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 وظیفے، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی۔ وہ میں سر درد کا بہت مریض رہتا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ روزانہ 1000 دفعہ سورۃ قل پڑھیں، فلاں بزرگ فرما رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہ میں تو سن کے ہی ٹھیک ہو گئی۔
1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے واسطے میں پہلے ٹھیک ہو گئی۔ تو میرے نبی کے چھوٹے چھوٹے وظیفے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور رزق کی تنگی ہے، جیسے آج کل کووڈ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے وظیفہ کیا بتایا کہ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتائیں کتنا آسان کام ہے، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ۔ 4 وظیفے میرے نبی کے بتائے ہوئے کہ جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا وظیفہ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اب دیکھو سارے بازار دھوکے سے بھرے پڑے، جھوٹ سے بھرے پڑے، پیسہ ہے، زندگیاں ویران ہیں، برباد ہیں، کہ جھوٹ کی سیاہی دلوں پہ چھا چکی ہے، دھوکے بازی کی سیاہی پورے وجود پہ چھا چکی ہے۔ تو میرے نبی کی پہلی بات، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا وظیفہ طعمۃ الحلال، لقمہ حلال کھانا، لقمہ حلال کھانا۔ حلال کھانا، حلال کمانا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے رزق تو میں نے دینا ہے، تو میرے ہاتھ میں۔ تو فرمایا رزق حلال، رزق حلال۔ چوتھا وظیفہ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، زبان کا بول میٹھا ہو، دل میں کسی کی برائی نہ ہو، تو یہ اخلاق کا کمال ہے۔ یہ 4 باتیں لے لو میرے بھائیوں، فرائض ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری زندگی کو نکھار دے گا۔ اور ہمارے برانڈ کے لیے دعا کریں۔ میری اس عمر میں مجھے اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں ایک اچھے ذمہ دار خاندان سے ہوں، کئی پشتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے پوچھ رہے تھے کہ جب اتنی تعریف ہو تو ہضم کیسے ہوتی ہے، تو میں اس وقت قبر کو دیکھتا ہوں کہ میں وہ جا رہی ہے میری میت، اور وہ مٹی میں مجھے دبا دیا جائے گا، پھر یہ شور و غوغا سب ختم ہو جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کوئی طارق جمیل تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے اس شہرت کی وجہ سے تکبر سے بچایا ہے، لوگوں کو حقارت سے دیکھنے سے بچایا ہے، میرے دل میں کسی کی کمی نہیں، میں غیبت نہیں سنتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی خوشامد نہیں سنتا۔ اب ایسے مجمع میں کوئی کریں تو یہ خوشامد نہیں ہے، حوصلہ افزائی مسلمان کی کرنا ضروری ہے، خوشامد حرام ہے۔ وہ جو آتا ہے نا جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، تعریف کا لفظ ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں، جو تمہاری خوشامد کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ ذبح، معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دیتا۔ میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا، میں نے کہا جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہے نا اس کو مکھن لگانے والے لے کے آ گئے اتنے بڑے پیڑے، اور اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا خوشامد کر کے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں خوشامدیوں سے بچوں، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا، جی خان صاحب واہ واہ کمال کر دیا، تو یہ آپ کا دشمن ہے۔ یہاں
وزیر اعلیٰ بنے تھے ہمارے دوست، تو عمرے پہ وہ جاتے تھے تو اعتکاف وہاں بیٹھتے تھے مدینہ، تو کھانے پر بیٹھے تھے یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، تو ایک آدمی پاس بیٹھا تو کہنے لگا جی وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سر ہلایا، میں دونوں کو دیکھ رہا تھا، میں کہا ابھی لے دے گیا وزیر۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ میں کہا او بھائی اے تیرا دشمن بیٹھا ہے یہ کو بچ جا۔ میں بول پڑا، نہ میں عام طور پہ منہ پہ نہیں کسی کو ٹوکتا، لیکن وہ اس کو لے دے گیا تھا، وہ بھی سر ہلا رہا تھا کہ واقعی میں عمر بن خطاب بن گیا۔ تو میں نے کہا اے دن لے دے جائے گا، خیال کرے تیرا دشمن ہے تیرا دوست کوئی نہیں۔ خوشامد حرام ہے اور کسی کی جائز تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ حوصلہ افزائی تو انسانی ضرورت ہے۔ تو بھائیو اپنی زندگی کو حسین بناؤ، آپ سب تاجر لوگ آئے ہو، اپنی کمائیوں میں سچائی لاؤ، دیانتداری لاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دل کرو۔ میں نے اس عمر میں یہ تجارت اس لیے شروع کی کہ میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کو چلاؤں۔ ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے، وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں جو اچھا ہو، ان کا علاج مفت کروانا، ملتان بھیجنا۔ اور دوسرا مدارس ہیں 10 جن کو میں چلاتا ہوں، ان کو اللہ کرے میں زکوٰۃ سے نکال کے اور ہدیے پہ کھڑا کر دوں۔ ابھی میرے پاس اتنا تو نہیں آئے گا کہ بس اس سے مدد چل سکے، لیکن میں نے اللہ سے مانگا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ اور آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو صلح کر لیں، کسی کے بارے میں قدورت ہے تو دل صاف کر لیں، چونکہ رمضان میں نا اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، قدورت ہو، تو اس کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور باقی اللہ کی رحمت کو زیادہ سوچا کریں اور اس کے غضب کو تھوڑا سوچا کریں کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ذرا میں آخری بات کرنے لگا ہوں، تھک گیا ہوں بہت زیادہ، تو پھر دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے۔ اللہ کے نام تو بے شمار ہیں، لیکن جو حدیث میں آئے 99، ان میں صرف ایک نام ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ بڑے غصے والا ہے، باقی سب رحمت، محبت، شفقت۔ وہ ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ لیکن اس کو اللہ کے نبی نے کور کیسے کیا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ، سبحان اللہ۔ چھری کے اوپر کور چڑھا ہو کاٹے گی تو نہیں، چاقو کے اوپر کور چڑھا ہو تو نہیں کاٹے گا۔ تو البر، التواب، العفو، الرؤوف، دو نام ادھر ہیں، دو نام ادھر ہیں۔ البر نیکی کو قبول کرنے والا، التواب بہت زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور ان پہ رحم کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، العفو معاف کرنے والا، الرؤوف نرمی کرنے والا۔ ایک غلاف ادھر سے چڑھایا البر التواب کا، ادھر سے غلاف چڑھایا عفو الرؤوف کا، یہ بیچ میں المنتقم ہے، اس کو یوں بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا۔ سبحان، یہ میرا نبی کہتا ہے جو دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ دوستی نہیں توڑتا۔ ایک گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو دوستی پھیکی پڑ جاتی۔ 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی قائم رہتی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، دوستی لگائیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیں۔